بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 10 سال رہا۔ خدا کی قسم، سفر میں، حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت زیادہ میری خدمت فرماتے تھے، اور کبھی اس درمیان مجھے اف تک نہ فرمایا، اور نہ کبھی تنگ دلی و نہ خوشی کا کلمہ کہا۔ جو کام میں نے کر لیا اس پر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور جو نہیں کیا اس پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری پکانے کے لیے حکم فرمایا۔ اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا اس کا ذبح کرنا میری ذمہ ہے، دوسرے نے کہا کال نکالنے، اور تیسرے نے پکانے کے لیے کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ ہے۔ اس جماعت نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ہم لوگ اس کام کو انجام دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بجائے تم انجام دے سکتے ہو، لیکن کسی امتیازی اور خصوصی شان کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس عادت کو ناپسند فرماتے ہیں کہ وہ اپنے احباب کے ساتھ شان امتیازی رکھتا ہوں۔ چنانچہ خود تشریف لے گئے اور لکڑیاں جمع فرمائے۔ دوسری روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اونٹنے کی جانب تشریف لے چلے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کے پاؤں باندھنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس خدمت کو انجام لیں گے۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص دوسرے سے ذرا سی مدد کی خواہش نہ رکھے، خواہ ایک ٹکڑا مسواک کا ہی کیوں نہ ہو۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہم نشینوں کے ساتھ ہر ایک کے درجہ کے موافق توجہ مبذول فرماتے تھے۔ کوئی دوسری کو یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ مقرب ہیں، یعنی ہر ایک کے ساتھ اس کی بشاشت سے پیش آتے تھے۔ ہر کس و ناکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا زیادہ مہربان خیال کرتا تھا۔ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، جس وقت تک وہ خود اٹھ کر نہ چلا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے تشریف نہ لے جاتے، اور اگر اتفاقاً کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو صاحب مجلس کی اجازت سے تشریف لے جاتے۔ کسی کے سامنے کوئی ایسی بات نہ فرماتے جس کو وہ ناپسند کرتا ہوں۔ کسی شخص کے بے ادبی اور بدخوئی کا جواب بے ادبی اور بدخوئی سے نہ دیتے تھے، بلکہ درگزر فرماتے، بیمار پرسی فرماتے، مساکین سے محبت فرماتے تھے، ان کے ہم نشینی پسند کرتے تھے، اور ان کے جنازوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ کسی فقیر کو اس کے افلاس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھتے، اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے مرعوب نہ ہوتے تھے، اور نعمت خداوندی کو خواہ کتنی ہی قلیل ہوں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کو کسی حیثیت سے برا نہ فرماتے تھے، کسی کانے میں عیب نہ نکالتے تھے۔ اگر مرعوب طبع ہوتا تو تناول فرما لیتے، ورنہ دستکش ہو جاتے۔ ہمسایوں کی دستگیری فرماتے اور مہمانوں کے بے حد تکریم کرتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ہنسمکھ اور خندہ پیشانی والے تھے، اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت خداوندی یا حاجتی ضروریات کے سوا بسر نہیں ہوتا تھا۔ اگر دو کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہل ترین عمل کو اختیار فرماتے تھے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، لیکن اگر سہل میں قطع رحم ہوتا تو اس سے عمدہ طریقہ پر احتراز فرماتے۔ پاپوش مبارک خود اپنے دست مبارک سے سی لیا کرتے تھے، اور اپنے کپڑوں میں پیوند بھی خود ہی لگایا کرتے تھے۔